ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ تھا، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہارے جوڑے بھی، اور وہاں اللہ تعالیٰ انہیں سونے کے برتنوں کے اندر مختلف مشروبات پیش فرمائیں گے اور وہ ان سے لطف اندوز ہوں گے۔ جنت کا انہیں مالک بنا دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ ایمان والوں کا تذکرہ تھا۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیات پر ایمان بھی لائے اور ہمارے احکامات کی تعمیل اور فرما برداری بھی کرتے تھے۔ آگے تذکرہ آ رہا ہے مجرمین کا۔ مجرمین یعنی جنہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو نہ صرف یہ کہ مانا نہیں بلکہ وہ اس کی مخالفت پر تل گئے، اللہ کے مجرم۔ ان المجرمین، بے شک جو مجرم ہوں گے، فی عذاب جہنم، وہ جہنم کے عذاب میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ فی عذاب جہنم خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ لا یفتر، نہیں ہلکا کیا جائے گا، نہیں کم کیا جائے گا، عنہم، ان سے وہ عذاب۔ لا یفتر عنہم، وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا۔ وہم، اور وہ، فیہ، اس عذاب میں، مبلسون، مایوس ہو کر، نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ وہ مایوس اور نا امید ہو کر اس عذاب میں پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ وما ظلمناہم یعنی یہ جس انجام سے دوچار ہوئے تو یہ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ان کے ساتھ، ولیکن، بلکہ، کانو، ہیں وہ، ہم الظالمین، خود ہی ظالم۔ ہم نے ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی ظالم ہیں۔ ونادوا، تب وہ پکاریں گے، یا مالک، اے مالک۔ مالک جو دوزخ پہ نگران مقرر ہوگا، فرشتہ جس کو داروغہ کہا جاتا ہے نا، جہنم کا داروغہ، اس کا نام مالک ہے۔ تو وہ اسے پکاریں گے اور کہیں گے، یا مالک، اے مالک، لیقضی، اللہ سے کہو نا کہ لیقضی، موت طاری کر دے، علینا، ہم پر، ربک، آپ کا رب۔ لیقضی، اپنے رب سے کہیں نا کہ آپ کا رب ہم پر موت طاری کر دے، مار دے ہمیں۔ قال، وہ فرشتہ آگے سے کہے گا، مالک کہے گا، انکم ماکثون، تم نے بس اسی حالت میں رہنا ہے، تم اب ایسے ہی رہو گے۔ لقد، یقیناً، جئناکم، ہم لائے تھے تمہارے پاس، بالحق، حق، ہم تمہارے پاس حق لائے تھے، ولیکن، اور لیکن، اکثرکم، تم میں سے اکثریت، للحق، حق کو، کارہون، ناپسند کرنے والے تھے۔ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم لوگ اور تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ ام، کیا، ابرمو، انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے۔ ام ابرمو، کیا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے۔ فإنا، تو ہم بھی، مبرمون، پھر قطعی فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ مان کے ہی نہیں دینا، ماننا ہی نہیں ہے، انکار ہی کرنا ہے، تکذیب بھی کرنی ہے، ان کا پکا یہی ارادہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، فإنا مبرمون، پھر ہم بھی ایک قطعی فیصلہ کر رہے ہیں، اور وہ فیصلہ یہ ہے، چلو پھر تمہارے لیے جہنم تیار ہے، آگے عذاب تیار ہے تمہارے لیے۔
ام یحسبون، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انا، بے شک ہم، لا نسمع، نہیں سنتے، سرہم، ان کی خفیہ باتیں، ونجواہم، اور ان کے خفیہ مشورے. کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور ان کے خفیہ مشورے نہیں سن رہے؟ بھلا، کیوں نہیں سن رہے ہیں. اور بلکہ ورسلنا، اور ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لدیہم، ان کے پاس، یکتبون، وہ تو لکھ بھی رہے ہیں. ہم سن بھی رہے ہیں اور ہمارے جو فرشتے ہیں وہ لکھ بھی رہے ہیں. قل، آپ فرمائیے، ان کان، اگر ہوتی، للرحمن، رحمان کی، ولد، اولاد، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی جیسے کہ تم لوگ دعوے کرتے ہو، فانا، تو میں ہوتا، اولو، سب سے پہلے، العابدین، عبادت کرنے والا. فانا اول العابدین، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا. جب میں رحمان کی جب عبادت کر رہا ہوں تو پھر مجھے کیا مسئلہ تھا اگر رحمان کی اولاد ہوتی اور میں اس کی عبادت نہ کرتا؟ میں تو سب سے پہلے بڑھ کے کرتا، کیونکہ میں تو رحمان کی عبادت کرتا ہوں. اور رحمان کی عبادت کیوں کرتا ہوں؟ رحمان راضی ہو مجھ سے. تو اگر اس کی اولاد ہوتی تو میں تو پھر اس کی عبادت کر کے رحمان کو زیادہ راضی کر لیتا. قل، آپ فرمائیے، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو میں ہوتا سب سے پہلے عبادت کرنے والا. لیکن سبحان، وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے. سبحان، وہ اولاد اور رشتوں سے اور نسبوں سے وہ پاک ہے. رب السماوات، وہ رب ہے آسمانوں کا، ورب العرش، والارض، اور زمینوں کا، رب العرش، اور وہ رب ہے عرش کا. عما یصفون، اب یہ جو ہے نا عما یصفون، اس کا تعلق ہے سبحانہ سے، اس کا تعلق سبحانہ کے ساتھ ہے. عما یصفون، وہ پاک ہے، عما یصفون، ان چیزوں سے جو لوگ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور ان باتوں سے جو لوگ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. فذرہم، آپ چھوڑیں ان کو. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بہت سمجھایا. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سر کھپائی کی، بہت سر کھپائی کی آپ نے ان کے ساتھ، یہ نہیں ماننے کو آتے. فذرہم، چھوڑیں. یخوضوا، ان کو مشغول رہنے دیں. ویلعبوا، اور ان کو کھیل کود میں لگے رہنے دیں. یخوضوا، بےہودہ کاموں میں مشغولیت، اور یلعبوا، اپنے کھیل مستیوں کے اندر مشغول، ان کو رہنے دیں. حتی، یہاں تک کہ یلاقو، یہ جا ملیں گے، یومہم، اپنے اس دن کو، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ وہ دن آ پہنچے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہی ہے، فی السماء الہ، جو آسمانوں میں بھی معبود ہے، آسمانوں میں بھی اس کی عبادت ہوتی ہے. وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی وہی معبود ہے، زمینوں میں بھی اسی کی عبادت ہوتی ہے. وہو الحکیم العلیم، بہت حکمت والا ہے اور بہت جاننے والا ہے. وتبارک، بہت ہی بابرکت ہے، الذی، وہ ذات، لہو، جس کی ہے، ملک، بادشاہت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمینوں کی، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے. آسمانوں کی بادشاہت بھی اسی کی ہے، زمینوں کی بادشاہت بھی اسی کی ہے، بلکہ آسمانوں زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے اور بہت کچھ ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نا درمیان کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے. درمیان کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار بیان ضرور کرتے ہیں لیکن اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتے. زیادہ فوکس کرتے ہیں زمین کو یا آسمان کو.
حالانکہ ہم آج حیران ہو رہے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے کیا کچھ ہے. ہم حیران ہو رہے ہیں، اور جس پر ہم حیران ہو رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ بیان بھی نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں پر اس سے بڑی کوئی چیزیں ہیں. ہم صرف زمین سے واقف ہیں، ہم آسمان سے واقف نہیں. آسمان کیا ہے جس کے لیے اللہ پاک نے حفاظت کا بڑا زبردست انتظام بنایا ہوا ہے، فرشتوں کے ذریعے اس کے حفاظت. نامعلوم وہاں کیا کچھ ہے، نامعلوم وہ کیسے جہان ہے، نامعلوم وہ وہاں کون کون سی مخلوقات ہیں. واللہ اعلم. وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں و زمینوں کے درمیان میں ہے سب جگہ اسی کی بادشاہت ہے. وعندہ، اور اسی کے پاس ہے علم الساعہ، قیامت کا علم، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. ولا یملک، نہیں اختیار رکھتے، الذین، وہ لوگ، یدعون، جن کو یہ پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، الشفاعہ، کسی سفارش کا، اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں نا وہ اللہ کے ہاں کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے. الا، سوائے، سفارش کن کو ہوگی، سفارش کون کر سکے گا، سفارش کا حق کس کو ہوگا، من شہد بالحق، جو حق کی گواہی دے گا. حق کیا ہے، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا. حق، ہاں، حق اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا ہے. اللہ کی ذات کے لیے حق کا لفظ آیا، بارہا آیا. حق اللہ کی ذات ہے. تو جو اللہ کی ذات کی گواہی دیتا ہے، ہاں، وہ سفارش کر سکے گا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم بھی رکھتے ہوں، وہ علم بھی رکھتے ہوں. اور شرک کے بارے میں اللہ نے ہر جگہ کہا ہے لیس لہ علم، لیس لی علم. جو شرک کر رہے ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے. علم نہ ہونے کا مطلب کیا، ہم نے بارہا ہم نے پڑھا، علم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو پلر ہے نا، اس پلر کے اندر ایک مخلوق ہے اور وہ بڑی طاقتور مخلوق ہے، اور وہ آتا ہے اور پلر کے سامنے جھکتا ہے اور پلر کو کبھی سجدے کرتا ہے اور کبھی چومتا ہے اور کبھی گلے لگاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس پلر کو گرانا پڑتا ہے. جب اس کو توڑتے ہیں، گراتے ہیں، تو اندر تو کچھ بھی نہیں، اندر تو کچھ بھی نہیں. تو میں کیا کر رہا تھا؟ بھئی تو جاہل تھا، تو جہالت کا مظاہرہ کر رہا تھا. اللہ کے سوا جو لوگ معبود کسی اور کو تصور کر رہے ہیں، یہ فرضی چیز ہے، یہ صرف فرضی چیز ہے، حقیقت ہے ہی نہیں. حقیقت ہے ہی نہیں. حقیقت ایک ہے اور وہ اللہ ہے. حق ذات اللہ ہے، باقی حقیقت ہے ہی نہیں ہے. تو پھر وہ سوچے گا کہ میں جو سب کو شریک بناتا رہا، معبود تو وہ کون تھے؟ وہ کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے. وہ تو پاگل تھا، ہاں پاگل تھا. میں تو جاہل تھا، ہاں جاہل تھا. جہالت ہی ہے. ایسا ہی جیسے کوئی اس پلر کو معبود سمجھ لے کہ اس کے اندر بڑی طاقتور مخلوق ہے، اور جب پلر کو توڑا تو کچھ بھی نہیں اندر. یہ کیا؟ الا من شہد بالحق، سفارش وہ کریں گے جو حق کی گواہی دیتے ہوں. وہم یعلمون، اور وہ علم والے ہوں. وَلَئِن، اور اگر سألتہم، آپ ان سے پوچھیں، من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ، اللہ. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں، یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں. وَقِيلِهِ، اور قسم ہے رسول کے اس جملے کی یا اس بات کی، قسم ہے رسول کے اس قول کی، یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء، بے شک یہ، قوم، ایسے لوگ ہیں، لا یؤمنون، جو ماننے کو تیار نہیں ہے. ہاں، ہم اپنے نبی کی اس بات کی قسم کھاتے ہیں کہ نبی نے یہ کہا، یا رب، یہ وہ لوگ ہیں جو ماننے کو تیار نہیں ہیں.
فصفح، آپ نظر انداز کریں، عنہم ان کو، وقل اور انہیں کہیں سلام، السلام علیکم، فسوف یعلمون بہت جلد یہ اس کا انجام جان لیں گے. فصفح عنہم وقل سلام، آپ ان کو نظر انداز کیجئے اور انہیں کہیے السلام، اور فسوف یعلمون بہت جلد یہ اس کا انجام جان لیں گے. بس یہاں پھر دیکھتے ہیں.